میرا نام آمنہ کوثر ہے اور میرا تعلق پلڈیٹ سے ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام عوامی مکالمہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ایک ڈیجیٹل کیمپین کا حصہ ہے جو پلڈیٹ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے سیوک ایجوکیشن فراہم کرنا۔ اس میں ہم انتخابات کے سلسلے کو، جمہوریت کو اور شہری حقوق کے ایشوز کے اوپر ایک مفصل بحث یعنی گفتگو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جمہوریت کا بنیادی ستون انتخابات ہوتے ہیں جن کے ذریعے عوام اپنی آواز جو ہے اپنے منتخب نمائندے کے ذریعے پہنچاتی ہے۔ پاکستان میں یہ عمل وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح کے اوپر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ اس پروسیس میں پوری شمولیت نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ ایسے گروہ ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں جن کی جو انتخابی یا سیاسی رائے ہے وہ ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے جو انتخابی عمل ہے اس میں سے مس ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسا گروہ نوجوانوں کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو تاریخی طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا انتخابی عمل میں حصہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق جو ستمبر 2023 میں انہوں نے ایشو کیا تھا، اس میں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ 127 ملین ہیں، جس میں سے 57 ملین ووٹرز جو ہیں وہ ینگ لوگوں کے اوپر یعنی نوجوان نسل کے اوپر مشتمل ہیں۔ 1993 سے 2013 تک جو ٹوٹل ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے اور نوجوانوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے، اس کے اندر جو فرق ہے وہ 7% سے بڑھ کے اب 27% تک چلا گیا ہے۔ اور پلڈیٹ کا بھی یہ جائزہ ہے کہ پچھلے 8 انتخابات میں جو 1988 سے 2018 کے درمیان ہوئے ہیں، اس میں جو ایوریج یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ صرف 31% رہا ہے، جو کہ اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ 44% سے کوئی 13%، 13 پرسنٹیج پوائنٹس کم ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر جو ہے ہم آج گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ایک پینل آف ایکسپرٹس موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ آخر وہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نسل انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے رہی ہیں۔ کیا پاکستان جیسے جو ملتے جلتے ممالک ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے، اور کیا اس کے کوئی ایسے حل ہیں جو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ جو ینگ ووٹرز ہیں، جو ہماری پاپولیشن کا سب سے لارجسٹ حصہ جو ہے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کو جو ہے ہم کیسے پازیٹیولی اور پرو ایکٹیولی الیکٹورل پروسیس میں انگیج کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں رول جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی اس میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن کیا وہ بیلٹ باکس کے اوپر اپنا ووٹ ڈالنے بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ نوجوان ووٹرز انتخابی فیصلے کے نتائج کو بدلنے کے لیے ایک گیم چینجرز کے طور پہ اپنا رول نبھا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے آنے والے انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ہمارے پینل میں جو آج شامل ماہرین ہیں، ہم نوجوانوں کی ووٹنگ کی کم شرکت کے بارے میں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا مسائل ہیں، کیا روڈ بلاکس ہیں، ان کو کیسے پاسبلی حل کیا جا سکتا ہے، کیا لیٹسٹ ڈیٹا ہے ان کے پاس، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا جو رول ہے نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ تو آئیے عوامی مکالمے کا یہ سفر، ایک دلچسپ سفر جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں ہمارے پینل کا تعارف جو ہے وہ کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال گیلانی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گیلپ پاکستان کے، شہیرہ جلیل صاحبہ جو کہ ایک فارمر ممبر ہیں ہماری پلڈیٹ کی یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کی، ایک یوتھ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اینڈ ریسنٹلی شی ہیز آلسو اسٹیپڈ انٹو ایکٹنگ، اینڈ آف کورس وی ہیو فصیح زکا صاحب جو کہ ایک نامور پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں۔ تو ان سے ہم میڈیا کے اوپر اسپیشلی جو ہے وہ جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بلال، میں آپ سے شروع کروں گی۔ پلیز آپ جو ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسے کچھ مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یوتھ کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اتنا کم ہے؟ کیا وہ ڈکلائن پہ ہے؟ کیا اس میں آنے والے الیکشنز میں کوئی امید ہے کہ ووٹ
زیادہ ڈالنے کی جو ہے ینگ ووٹرز کی زیادہ پارٹیسپیشن جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اور آپ کا جو ریسنٹ ڈیٹا ہے اور آپ کا جو انالیسز ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ایشو کے بارے میں بلایا۔ جب ہم نے یوتھ سے یہی سوال جو آپ میں سے پوچھ رہی ہیں ہم نے کیا کہ آپ ووٹ دینے والے دن کیوں ووٹ ڈال نہیں سکے، تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ریزن جو انہوں نے دیا تقریباً آدھے یوتھ نے، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن جو ریکوائرڈ ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ یا CNIC کا ہونا ہے۔ تمام ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، کئی ملکوں میں شرط موجود نہیں ہے۔ CNIC اگر ہم سروے کے رزلٹس دیکھیں تو 18 سال سے بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، DHS کے نام سے ایک سروے ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ 1/4 خواتین کے پاس جو 18 سال سے بڑی عمر کی ہیں ان کے پاس CNIC موجود نہیں ہے۔ 10% مرد بھی ایسے ہیں جو 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں، ان کے پاس CNIC موجود نہیں ہے۔ CNIC اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے مختلف ریزنز ہیں۔ CNIC بنوانا ایک ایکسپینسو بزنس ہے۔ جس ملک میں لوگ غریب ہوں اس ملک میں 500 روپے کی نادرہ کی فیس دینا ناممکن ہے۔ ڈاکیومنٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو CNIC بنوانے کے لیے مختلف دروازوں پہ جانا پڑتا ہے، مختلف دن کے اوقات آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں، لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مشکل ایکٹیویٹی ہے۔ تو سب سے بڑا ریزن کوئی بیہیویئرل ریزن نہیں ہے کہ لاجسٹیکل ریزن ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا CNIC کی شرط ختم کر سکتے ہیں، اس سے کوئی آسان ڈاکیومنٹیشن کریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے اور ملکوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بیہیویئرل ریزن ہے، وہ یہ کہ الیکشنز میں حصہ لینا کے لیے ایک بہت ضروری جز ہے کہ آپ الیکشنز کے پروسیس سے مطمئن ہوں، آپ کے پاس چوائسیز پولیٹیکل اویلیبل ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے اچھی ہو، آپ کے ملک کے بارے میں اور ڈیموکریسی کے بارے میں رائے اچھی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یوتھ میں ان تمام ایشوز کے اوپر، ڈیموکریسی، الیکشنز، پولیٹیکل چوائسیز، پولیٹیکل لیڈرز، ان سب کے بارے میں ایک بہت واضح مایوسی پائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ مایوس ہیں تو الیکشن والے دن، چھٹی والے دن اٹھ کر ووٹ ڈالنا، جو کہ ایک دور پولنگ اسٹیشن ہے، 1/4 ووٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ اور 1/4 پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، تو آپ اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کریں، ایک چھٹی والے دن محنت بھی کریں ایسے پروسیس کے لیے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے جو لیڈر منتخب ہوں گے وہ کوئی ڈیموکریٹک نہیں ہوں گے، وہ اپنی جیب بھریں گے۔ تو ایک بنیادی جو مایوسی ہے ملک کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، اس سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ خاص طور پہ یوتھ ووٹر الیکشن والے دن جو ہے وہ باہر آنے کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ موجود رہتے۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو جتنا اربن اور جتنا پڑھا لکھا ہے اس کی مایوسی ڈیموکریسی سے اور ان پولیٹیکل چوائسیز سے سب سے زیادہ ہے، اور وہاں پر ٹرن آؤٹ سب سے لو ہوتا ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اربن علاقوں میں اور خاص طور پہ جو جتنے اربن ہیں، مثلا کراچی میں ووٹر ٹرن آؤٹ باقی ملک سے سگنیفیکنٹلی کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایجوکیشن سے ایک آپ کو آگہی آتی ہے، ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کو فلاز نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ 2 میجر فائنڈنگز نظر آئیں جس کی وجہ سے یوتھ میں ٹرن آؤٹ کا تناسب کم پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی شاہرہ، آپ جو ہیں ایک ینگ ایکٹیوسٹ ہیں، بلکہ ینگ یوتھ کی جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ ایکٹیویزم جو ہے کافی آپ کی نظر آئی ہے۔ ایز اے فارمر ممبر آف یوتھ پارلیمنٹ پاکستان آپ نے ڈیفینیٹلی کچھ لیجسلیٹو بزنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوگا۔ اب آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور ینگ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، بینگ اے ریپرزینٹیو آف یوتھ، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ ینگ لوگ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں؟ شکریہ سب سے پہلے مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ میرا جو جواب ہوگا وہ مایوس کن ہوگا، اور وہ مبنی ہوگا میرے اس تجربے پہ جو میں نے آج سے کوئی 4 سال پہلے شروع کیا تھا۔ 2019 میں نے کیمپین کا آغاز کیا تھا، انڈیپینڈنٹلی یوتھ الیکشن کوٹا کیمپین، جس میں میں نے ایک بل لکھا تھا، 3 نکات تھے اس کے، وہ لے کے میں پوری اسمبلی میں گئی، 25 سے 30 پارلیمنٹیرین سے ملی۔ وہ بل ایونچولی نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس بھی ہو گیا، یوتھ الیکشن کوٹا کا وہ بل تھا۔
اس پورے 4 سال کا جو عرصہ تھا اس میں جو میں نے باقاعدہ ان کوریڈورز آف پاور کے اندر جا کے اس بل کو باقاعدہ پوری بائی دا بک ایک بندے کے پاس لے کے جا کے جو پروسیس میں نے خود ایکسپیرینس کیا, اس کے نتیجے میں مجھے ریئلائز ہوا, اور یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, لیکن اس پورے 4 سال کے عرصے میں میری بے شمار ینگ لوگوں سے گفتگو ہوئی, اربن رورل دونوں. رورل اس طرح سے کہ جو میری جاب تھی اس وقت, اس کے تحت مجھے موقع ملا کہ اندرون علاقوں میں جانے کا موقع ملا, سندھ میں بالخصوص بلوچستان کے اندر, وہاں پہ ینگ لوگوں سے براہ راست گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور نتیجہ یہ مجھے سمجھ میں آیا, میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف مایوس ہیں اس پروسیس سے, بلکہ اس قدر خائف ہیں کہ ان کو اس پروسیس میں انٹرسٹ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. اگر اف وی آر بینگ ریئلی آنیسٹ اینڈ ریئلی فرینک ہیئر, الیکشنز ان کے لیے کوئی ایسی دلچسپ چیز نہیں ہے جس سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, جس کے بارے میں وہ یہ دیکھیں کہ یار یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں باقاعدہ یہ چیز کرنی ہے جا کے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری زندگیوں پہ عملی کوئی فرق پڑے گا. انہیں انفیکٹ باقاعدہ یہ لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ سینگ از بلیونگ نا. تو ینگ لوگ ایک طرف, ایک حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کے اندر ینگ لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کہ جو ہے بھی بے شک وہ ینگ نہیں ہے, لیکن جو ہمارے نمائندہ ہیں بھی, کیا وہ جو لیجسلیشن کر رہے ہیں, کیا وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, کیا جو مین اسٹریم ڈسکورس ہو رہا ہے, وہ اس ملک کی 30 سال سے کم جو پاپولیشن ہے, جو 64% ہے, کیا وہ گفتگو میرے بارے میں ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. کیا وہ گفتگو پاکستان کی تاریخ کا اس وقت سب سے لارجسٹ یوتھ بلج ہے 64%, 2040 میں جا کے 150 ملین ہو جائے گی یوتھ کی پاپولیشن, 1/3 اس ملک کا 15 سے 29 کی ایج کے درمیان ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب ٹاک شوز پہ آپ ہمارے نمائندے بیٹھتے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جب اسپیچز ہوتی ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے, وہ میری زندگی پہ کوئی اثر رکھتی ہے. اس کے عوض نوجوان کو دکھتا کیا ہے, جو میں نے سینگ از بلیونگ والی بات بولی تھی, اس کے عوض دوسری طرف نوجوان کو دکھتا یہ ہے کہ 8 لاکھ بندہ برین ڈرین کے نتیجے میں جا رہا ہے ملک چھوڑ کے. لیوکریٹو پرکشش نوجوان کو وہ چیز لگتی ہے, کیونکہ عملی طور پہ ہر بندے کا اور ہر نوجوان کا مسئلہ یہی ہے کہ مجھے ایک ڈیسنٹ پیئنگ جاب چاہیے, مجھے اپنے بارے میں اپنی فیملی کی کفالت کرنی ہے, مجھے اپنے فیوچر کو سسٹینیبل بنانا ہے. حکومت نہیں کر رہی ہے, نمائندے بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہیں, تو ٹھیک ہے جی, آپ ڈس انٹرسٹڈ ہیں, پھر میں بھی ڈس انٹرسٹڈ ہوں آپ کے اس پورے عمل کے اندر. تو نوجوان کو لیوکریٹو چیز یہ لگتی ہے کہ وہ سیلفش ہو جائے, اپنی ذات کے بارے میں سوچے, یہ سوچے کہ یار اس ملک سے باہر کس طرح سے نکلنا ہے, اور بجائے اس کے کہ جی وہ یہاں بیٹھے اور یہ سوچے کہ الیکشنز ایک بڑی اٹریکٹیو چیز ہے, میری نیشنل ڈیوٹی ہے. وہ سینٹیمنٹ آپ پیدا نہیں کر پا رہے نوجوان کے اندر, اور یہی مین ریزن ہے کہ نوجوان آپ کو اس پورے پروسیس میں کہیں نظر ہی نہیں آتا. جی فصیح, اب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے کچھ کنسرنس جو ہیں ہمارے پہلے 2 پینلسٹ سے جو ہے وہ سنے ہیں کہ کس طرح سے ایک لیک آف ٹرسٹ ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے, کچھ لاجسٹیکل ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ینگ لوگ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. لیکن یہ تو ہم ایک ہسٹوریکلی دیکھ رہے ہیں, شاید یہ آج کے ایشوز نہیں ہیں, شاید یہ کچھ عرصے کے ایشوز ہیں, جس میں ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی یوتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے الیکٹورل پروسیس میں ایز ووٹرز, اور پولیٹیکل آفس کے لیے تو شاید بہت ہی کم. کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ اکنامک پراسپیکٹس اور جاب پراسپیکٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اور جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ یا میڈیا کے تھرو انگیجمنٹ اور اپنے حلقے کے نمائندوں کے ساتھ انگیجمنٹ میں بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک 2013 سے 2018 میں حکومتیں جو ہے وہ کسی حد تک رسپانسو ہو گئے ہیں یوتھ کنسرنز کو. انہوں نے لونز بھی نکالے ہیں, انہوں نے اپرچونیٹیز ورک ایکسپیرینس کے لیے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. اور ایک جو چیز ہے اب اس الیکشن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خاص ڈیفرینشیٹڈ الیکشن ہے کہ یوتھ کے مسئلے اب اور ہو گئے ہیں یا بڑوں کے اور ہو گئے ہیں. سب کے مسئلے ایک ہو گئے ہیں. جب بھی آپ کی معیشت میں مسئلہ ہوتا ہے وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے, بہت دوسرے طریقوں سے, لیکن جو نیٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اور اس دفعہ خاص طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, ایک زمانے میں پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
یوتھ اتنی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے الیکشنز میں, لیکن یوتھ جو ہے وہ اکثر یہی چینج مانگتے ہیں اور بہت جلدی چینج مانگتے ہیں. تو جب بھی آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ سنگل یا 2 ایشوز پہ مبتلا ہوتے ہیں اور اسی پہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن اب جو پاکستان کے مسئلے آ گئے ہیں, ہم اکثر اس کا کہتے ہیں کہ یہ پولی کرائسس ہے, کہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, وہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. تو آپ کا کلائمیٹ کرائسس ہے, آپ کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, آپ کی اکانومی کرائسس ہے. اکانومی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل ارجنٹینا کی طرح 10 سال ہمیں لو گروتھ ہو یا انفلیشن ہو, ہمارے ہر قسم کے ہماری انسیکیورٹی کے ایشوز ہیں, پھر ایک دفعہ ٹیررزم نکل کے آئیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں جو آج کی یوتھ ہے ان کو دونوں سیاست کو اور جو ان کا اپنا جمہوری رویہ ہے وہ ذرا چینج کرنا ہوگا. یہ ایک برڈن ہے, یہ ان پہ ہم نے ایک بوجھ ڈالا ہے جو شاید اور جنریشنز کو پہلے نہیں تھا. ان کو اب سمجھنا ہوگا کہ الیکشن صرف یہ نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہے میں ان کو لے کے آؤں یا وہ کریں گے. جو سارے گروپس ہیں پاکستان کے, ہمیں اب ہماری ریسورسز تنگ ہو گئے ہیں, ہمارے لوگ بڑھ گئے ہیں, کوئی سلوشن آسان نہیں ہوگا, سب کو تھوڑا بہت سیکریفائس بھی کرنا ہوگا, سب کو تھوڑا تھوڑا پیس بننے گا. ایک لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں آن لائن جو ہمارا ایک جمہوری کلچر بن گیا ہے وہ 0 سم گیم بن گیا ہے کہ یا میں جیتوں گا یا آپ جیتیں گے, اس میں ڈائلاگ ہو ہی نہیں پا رہا. لیکن جس طرح سے ہم پہ تنگی آ گئی ہے ایک ملک میں, جس طرح سے ہمارے مسئلے بڑھ گئے ہیں, یہ جو جمہوری کلچر ہے خاص طور پہ یوتھ پہ, تو ایک لحاظ سے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کیسے یوتھ کو سرو کرے. لیکن ایک اب وہی میں کہہ رہا ہوں ایک بوجھ یوتھ پہ بھی آ گیا کہ آپ کیسے ریاست سے انگیج کریں گے. آپ کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹھیک ہے وہ بڑھ کے ہوں گے, لیکن وہ اب حالات ایسے ہوں گے ہیں کہ سب کو اس میں تھوڑا ٹیمپر کرنا ہوگا کہ کیا مل سکتا ہے کیا نہیں. بیکاز جب ملک میں کرائسس آ جاتا ہے یہی ایک اس میں ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے سرویز میں, اگر آپ نے دیکھا ہو برٹش کاؤنسل کے سرویز ہیں اور سرویز ہیں, گیلپ کے ہیں, تو ایک چیز جو اکثر مجھے نظر آتی ہے اس میں کہ جب آپ یوتھ کو دیکھیں اس ملک کے, جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ان کی نیشنلزم بہت ہائی ہے. نیشنلزم 95-97% ہوتی رہتی ہے, سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ بہت لو ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے آپ کا, اور ہم اکثر اس پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ڈیفینیشن آف نیشنلزم کیا ہے. وہ یہی کہ اگر جنگ ہو گیا میں والنٹیئر کر دوں گا سرحد پہ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز کا لوگوں کا اتنا ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اور بھی بہت بیہیویئرز ہوتی ہیں جو سیوک سینس کی بات ہوتی ہے, وہ ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اور ہماری جو اب مشکل آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یوتھ پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. کہ یہ صرف جیسے آپ کہہ رہے تھے پہلے بات کہ یہ صرف تعلیم کی بات نہیں ہے, یہ کلچر کی بات ہے. اور وہ جو کلچر خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں ذرا بگڑ گیا ہے وہ ہمیں ریوائیو کرنا ہے. شاید ہمارا کلچر, سیاسی کلچر کبھی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اب جو ہے دیکھیں ہمارے پروونشل بھی مسئلے ہیں, ہمارے سب نیشنل مسئلے ہیں, ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں. تو اب جو ہے نا جب یوتھ انگیج کرے گی سیاست میں, اٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ. اچھا پسی, میرا دوسرا سوال بھی آپ سے ہے کہ آج کل جو ینگ لوگوں کی ڈیجیٹل انگیجمنٹ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ کافی بڑھ چکی ہے. کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ایک مینز بن سکتے ہیں ینگ لوگوں کو الیکٹورل پروسیس میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو امپروو کرنے میں؟ کیا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں جو ان کی سیوک انگیجمنٹ میں, ان کی سیوک ایجوکیشن میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ ینگ پیپل ڈونٹ فیل سیف شیئرنگ دیئر اوپینینز آن سوشل میڈیا. تو ہم کیسے جو ہے سوشل میڈیا کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ شیئر کر سکیں, اور پھر ان کو پازیٹیولی ہم ایجوکیٹ بھی کر سکیں, جو کہ اس کیمپین کا مقصد بھی ہے, سیوک ایجوکیشن آف یوتھ, تاکہ ہم ان کو انکریج کریں کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں, الیکٹورل پروسیسز میں پرو ایکٹیولی حصہ لے سکیں. اس میں میرے خیال میں یہ ذرا سوال جو ہے یہ ذرا کمپلیکس ہے, بیکاز
اس میں یہ ہے کہ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو انفارمیشن دے دیں تو وہ انفارمیشن دیکھ کے سمجھ لیتا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے بیہیویئرلی یہ سچ نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہ پئیں، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ نہیں گرتا. آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اسموکنگ ریٹس جو ہے نا وہ گرانے ہوتے ہیں. کبھی آپ اس کے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، کبھی آپ کی اس کی ایکسیس، کبھی دکانوں میں آپ ایج لمیٹیشن ڈالتے ہیں اور چیزیں کر لیتے ہیں، یا آپ جہاں لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو روک لیتے ہیں کہ آپ صرف اب ان علاقوں میں سگریٹ پی سکتے ہیں. تو جو بھی ہوتا ہے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، سوشل میڈیا میں جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہر ملک کے اندر آپ کی اپنی ایک پالیسی سپیس ہوتی ہے، آپ کام اپنے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا نیشنل انٹیٹی ہے. وہ جو ہے نا وہ یا فرم امریکہ میں ہوتی ہے، وہ سب کہتے ہیں ہم فری اسپیچ کے علمبردار ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ فری اسپیچ جو ہے نا، فری اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسپانسبل یا صحیح اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو ہمارے الگوریدمز ہوتے ہیں اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انگیجمنٹ آتی ہے وہی سب سے زیادہ چلتی ہے، اور جس میں سب سے زیادہ زہریلا بات آپ کر لیں وہی آپ کو آگے لے کے چلی جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے اگر پاکستان کو یہ اسپیس یوتھ کے لیے صحیح بنانا ہے تو اس میں ہمیں یہ جو فرمز ہیں ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کروانے ہوں گے کہ ہم کریں اسے ذرا رسپانسبلی استعمال کریں، خاص طور پہ الیکشن کے دور پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اس میں ایک بہت بڑا پلیئر پولیٹیکل پارٹیز خود بھی ہوتی ہے. اس میں بھی ایک کامن کلچر کا اگریمنٹ ہمیں ضرور چاہیے. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں آن لائن اسپیس جو ہے، آن لائن اسپیس کبھی بھی ایک مختلف دنیا نہیں بن سکتی. وہ آپ کی نارمل زندگی کی عکاسی کرتی ہے. اگر آپ کی پولرائزیشن عام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو یا آپ کی سوسائٹی میں، وہ آپ کی آن لائن بھی ہوگی. تو ایک لحاظ سے ہم اکثر جب یہ سوچتے ہیں، ہم یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری نارمل پولیٹیکل کلچر ہے اسے پہلے اگر ہم ٹھیک کریں تو وہ آن لائن اسپیس جو ہے وہ اس لحاظ سے ذرا آسان ہو سکتی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ڈر ان کا اکثر ہوتا ہے وہ اور لوگوں سے نہیں ہوتا، وہ ریاست سے ہوتا ہے. اور ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل سپیچ ایسے پینلائز کرے جب وہ اپنے فیوریٹس کریں. اور ایک لحاظ سے یہ ایک اور قسم کا مسئلہ ہے جو اس کا بھی سلوشن آن لائن نہیں ہے، اس کا سلوشن جو ہے وہ آف لائن ہے. اگر ہم کسی حد تک دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی ہم نے میثاق جمہوریت کی بات کی، ہمیں ایک دفعہ پھر ایک پولیٹیکل کلچر ایوالو کرنا ہے تھرو اگریمنٹ، اسے آن لائن بھی کرنا ہے، اسی کی میمکری جب ہو. ہم نے دیکھا ہے ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، بہت زیادہ انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے، لیکن جس قسم کی پینیٹریشن ہے اس میں ایک دو مسئلے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پبلک ڈسکورس ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے. تو آپ کے فیس بک اور ٹویٹر جب آپ ان کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں اس میں میلز ڈسپرپورشنیٹ ہیں. عورتیں ہیں آن لائن لیکن وہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس میں وہ میسنجر استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ پہلے سے کسی کو جانتے ہو اور آپ وہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. تو ایک اسے بھی بڑھانا ہوگا اگر ہمیں کسی حد تک پیرٹی لانی ہوگی. ایک جو انٹرنیٹ سیفٹی ہے یہ ایک ایشو صرف سیاست پہ نہیں ہے، وہ جنرلی بھی ہے، وہ عورتوں کا بھی ہے، وہ مائنورٹیز کا بھی ہے اس ملک میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے انوویشن ہم نے بہت دیکھی ہے پاکستان میں. پولیٹیکل پارٹیز نے آن لائن اسپیس کافی اچھا استعمال کیا، ای سی پی نے بھی اچھا استعمال کیا. اٹس ویری کنوینئنٹ، آپ شارٹ کوڈ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہاں جانا ہے، پہلے سے آپ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے. لیکن اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم مسئلے دیکھ رہے ہیں وہ آف لائن مسئلے ہیں جس کا عکاسی آن لائن آ رہا ہے. جی شاہیرہ، آپ نے جو ہے ایک بہت اچھے انیشیٹو کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ایک یوتھ کوٹا بل کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور اس کے لیے آپ نے کافی ایڈووکیسی کی. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں جو ہے آپ سے ڈبیٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے اب یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو الیکٹڈ باڈیز میں جو ہے وہ امپروو کرنے کا؟ کیونکہ یوتھ تو ایک بہت لارج نمبرز میں آلریڈی پاپولیشن میں ہمارے موجود ہے، اور اگر وہ جنرل سیٹس ہیں، الیکٹڈ سیٹس ہیں، اس کے تھرو آئیں
اور سیاسی جماعتیں ان کو جو ہے وہ زیادہ ٹکٹس بھی جو ہے فراہم کریں, کچھ پالیسیز چینج ہوں, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس سے بھی کچھ اثر ہوگا؟ یا کوٹا سسٹم جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم یوتھ کی ریپرزنٹیشن, ان کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے بڑھا سکتے ہیں, اسمبلیز میں بڑھا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ آپ اگر ایک یہ بھی جو ہے آنسر کر دیں کہ جو یوتھ کی جو آن لائن انگیجمنٹ ہے, جس طرح وہ سیف فیل نہیں کرتے ہیں اپنے ویوز کو شیئر کرنے کے بارے میں, آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ کبھی آپ نے بھی ایسا فیل کیا ہے کہ میرے کچھ ایسے اسٹرانگ پولیٹیکل ویوز ہیں جو کہ شاید میں آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ شیئر نہ کروں؟ آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے, تو اس کا واضح جواب ہوگا نہیں, یہ کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یوتھ کوٹا ویری اسپیسیفکلی میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ریزرو سیٹس کی قطعاً بات نہیں تھی. اس میں 3 مؤدبانہ سی ڈیمانڈس تھیں کہ جو پاکستان کا ایگزسٹنگ الیکشنز ایکٹ ہے اس میں 3 امینڈمنٹس میں نے لکھی تھی. پہلی یہ تھی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ قانوناً یہ لازم ہو کہ کم سے کم 30% الیکشن کی جو سیٹس ہیں وہ 25 سے 35 سال کے متوسط گھرانوں کے جو نوجوان ہیں ان کو دی. اچھا. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب ینگ لوگ الیکٹ ہو کر آ جائیں تو آپ 30% کم سے کم 30% جو لیڈرشپ کی جو پوزیشنز ہیں پارلیمان کے اندر اور بالخصوص پارٹیز کے اندر, جس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ہو گئیں, کور کمیٹیز ہو گئیں جہاں ایکچوئل فیصلے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ 30% لیڈرشپ پوزیشنز آپ نوجوانوں کو دیں. اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب آپ الیکشن میں اتاریں گے نوجوانوں کو تو ان کی جو الیکشن کیمپین ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی پولیٹیکل پارٹیز کریں گی. اس پہ بہت تنقید ہوئی, مجھے بہت سارے لوگوں نے کرٹیک بھی کیا, لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں 122 ممالک اس دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ کسی نہ کسی نوعیت کی نیشنل لیول یوتھ اسٹریٹجیز یا یوتھ پالیسیز موجود ہیں, مگر وہ ان ایفیکٹو ہیں. وہ پالیسیز کا کوئی کوریلیشن براہ راست نہیں نکل پایا یوتھ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کو بڑھانے میں بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں فار وے ٹو لانگ ٹوکنزم بہت زیادہ ہو چکا ہے. ابھی بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے میں فصیح صاحب کی ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گی. انہوں نے کہا کہ یوتھ میں اضطراب پایا جاتا ہے, تو وہ اسی لیے پایا جاتا ہے کہ کیونکہ ہمیشہ ہمیں بولا جاتا ہے کہ یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا, یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا, یوتھ فیوچر ہے پاکستان کا. وہ فیوچر کبھی پریزنٹ نہیں بن پاتا, ہم فیوچر میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہی اسباب کی وجہ سے یوتھ کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. تو میرا ہمبل سجیشن, میری ہمبل سبمیشن اس وقت یہی تھی کہ آپ کا ایک ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے, اس ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں جب تک پولیٹیکل پارٹیز پہ قانوناً لازم نہیں ہوگا وہ والنٹیرلی تو کریں گے نہیں ہے. بیکاز 4 سال کے عرصے پہ میری جتنے ایم این ایز پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں ہوئیں اور اکراس پارٹی لائنز ہوئیں, آئی میڈ شیور کہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاؤں. اس سے پھر یہی کنکلوژن نکلا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو کوئی انسینٹو نہیں ہے یوتھ کو اٹھانے کے لیے, اور بالخصوص متوسط گھرانوں کے یوتھ کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ ان کی نظروں میں جو بھی یوتھ آ جاتی ہے, اگر ان کو ٹوکنزم کے نام پہ ٹکٹ دینا بھی ہے کسی ینگ شخص کو تو پھر وہ اکا دکا ہی دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس اسی طرح کے سٹیٹس آتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہی تھی کہ وفاقی کابینہ جو پچھلی گزری ہے 26 میں سے صرف 2 ممبران ینگ تھے, سندھ میں 18 میں سے صرف 1 بندہ ینگ تھا, خیبر پختونخوا کی کابینہ میں سے 12 میں سے صرف 1 ینگ تھا, پنجاب میں 36 میں سے صرف 2 ینگ تھے, اور بلوچستان میں تو کوئی ینگ تھا بھی نہیں. انفیکٹ ایک وقت پاکستان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرس تھے وہ خود 46 ایئرز اولڈ تھے. ابھی جو ریسنٹ ہماری اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر یوتھ افیئرز ہیں وہ ہیں تو ینگ, مگر وہ ایک ڈائنیسٹک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو اسٹرکچر اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یوتھ کو اپنا جمہوری رویہ تبدیل کرنا ہوگا تو کیوں کرنا ہوگا؟ یوتھ پھر آپ سے سوال کرے کہ کیوں کریں, کیوں, کیا انسینٹیو ہے ہمارے پاس؟ کوئی بھی انسینٹیو نہیں ہے. تو اس چیز کو انسینٹیوائز کرنے کی وہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی یوتھ کوٹا. نیشنل اسمبلی میں پچھلے سال وہ انٹروڈیوس ہو گیا تھا, وہ بل سکسیزفلی کمیٹی میں چلا گیا تھا, اور چونکہ وی آر آپریٹنگ ان پاکستان تو اتنے ٹیکنیکل لیپسز ہوتے ہیں کہ وہ بل ٹیکنیکلی لیپس کر گیا. تو اب انتظار اس چیز کا کہ جب دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے وہ دوبارہ سے نئے سرے سے فرام اسکریچ وہ بل سبمٹ ہوگا. اس پورے پروسیس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو نکل کر آئی وہ یہ تھی کہ جب میں آن لائن اپنے اس پورے پروسیس کو ڈاکیومنٹ کرتی تھی کہ میں نیشنل اسمبلی میں گئی ہوں, وزٹرز گیلری میں بیٹھی ہوں, میرے ساتھ کیا کیا کس کس نوعیت کا رویہ ہوا ہے, اور بہت برا رویہ ہوا تھا, تو مجھ سے وہ ایمپلیفائی ہوتی تھی. مجھ سے کہاں کہاں کے نوجوان مجھ سے رابطہ کر کے بتاتے تھے کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے, اپنے جو نمائندے ہیں اپنے علاقے کے ان تک ریچ آؤٹ کرنا کتنا مشکل ہے. اور یہاں پہ پھر آپ کے سوال کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ آن لائن یوتھ جو جہاں ایگزسٹ کرتی ہے, ہم نے یوتھ نے ٹک ٹاک پہ فار ایگزامپل انسٹا پہ گیٹ کیپنگ جو تھی ہمارے کلچر کی وہ ختم کر دی.
اس کے باوجود ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہو پاتا ہمارے نمائندوں سے, کیونکہ یوتھ تو آ گئی ایک جگہ پہ, اس پلیٹ فارم پہ ہمارے نمائندے نہیں آ پا رہے ہیں. تو آئی تھنک اگر ہمیں ڈیموکریٹائز کرنا ہے اس پورے کلچر کو کہ یوتھ تک آپ کس طرح سے پہنچیں گے, تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں کی یوتھ موجود ہے. آپ کو ٹک ٹاک پہ جا کے آپ کو کتنا بھی کرنج لگتا ہے, آپ کو پہنچنا پڑے گا وہاں پہ. آپ کو یہ سینیٹائزڈ پلیٹ فارم سے نکل کر ان پلیٹ فارمس پہ جانا پڑے گا جہاں رورل یوتھ بھی پھر آپ کو ملے گی اور جہاں اربن یوتھ بھی آپ کو ملے گی, چاہے وہ کتنا ہی انحراف کرتے ہیں سسٹم سے, لیکن وہ ملیں گے آپ کو وہاں پہ. تو وہاں پہ جا کے جسٹ میک اٹ کول, آپ اس چیز کو انٹرسٹنگ بنائیں, الیکشنس کو, جمہوری پروسیس کو یوتھ کے لیے اٹریکٹیو بنائیں آپ. ٹھیک. بلال, تو میں آخری سوال جو ہے وہ آپ سے یہ کروں گی کہ جو ہمارے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا جو ہے وہ یوتھ کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن, الیکٹورل پارٹیسپیشن کو انکریج کرنے میں, پروموٹ کرنے میں کیا رول جو ہے انہیں ایسا پلے کرنا چاہیے؟ حکومت کو ایسے کس قسم کے پالیسی اقدامات جو ہیں وہ لینے چاہیے؟ اور ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی جو ہے وہ کس طرح سے یہ انسٹیٹیوشنز پازیٹیولی انگیج کر سکتے ہیں, امپلوائے کر سکتے ہیں, تاکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے پروسیس سے دور نہ بھاگیں بلکہ اس کی طرف آئیں؟ بالکل سر. ایک جو میرے نگاہ میں ایک میجر ریزن فار یوتھ ڈس انگیجمنٹ ہے, یہ کہ یوتھ صرف ووٹ کے پروسیس میں اور پولیٹکس کے پروسیس میں صرف ایک بائی اسٹینڈر کے طور پر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 44% ہیں ٹوٹل ووٹر بیس کا, تو ہمیں ووٹ ڈالنے کے علاوہ پولیٹیکل آفس میں بھی اسپیس چاہیے. انہیں انگیجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک شمولیت چاہیے, اختیار چاہیے. اس وقت پاکستان کا کرائسس یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک میں تقریباً 1000 الیکشنز کی سیٹیں ہیں اور آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہے, کروڑوں کی تعداد میں یوتھ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کسی پروسیس کے تھرو ہمیں یہ جو اختیارات ہیں یہ نچلی سطح پہ دینے ہوں گے تاکہ یوتھ وہاں پر اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں تھرو پولیٹیکل پروسیس. ان کی ایک بے چینی صرف ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے تک ختم نہیں ہو جائے گی. ہم کس طریقے سے ان کو کنونس کریں کہ ایسا پروسیس جس میں آپ ووٹ کے لیے تو بلائے جا سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی ایکچوئل اختیار دینے کے لیے ہمارے پاس سیٹیں موجود نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو کہ سگنیفیکنٹلی مور اسپیسز کریٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے, مثلا جب پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر حکومتیں موجود تھیں تو لاکھوں کی تعداد میں پولیٹیکل آفس اسپیسز کریٹ کی گئیں, ان میں لوگ یوتھ بھی آئے اور یوتھ ان پولیٹیکل آفیسز میں ہم نے یوتھ کی ایک نمائندگی کے لیے جیسے شہیرہ جس کا ذکر کری تھیں کوٹا بھی رکھا اور وہ کوٹے کے اوپر یوتھ لوگ آئے اور ڈفرینٹ. تو آئی تھنک ایک جو میجر ہمیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کریٹ کرنی ہے وہ ہمیں پولیٹیکل اسپیسز میں اضافے سے کرنی ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ادھیڑ عمر میں جا کے نہیں شروع ہو سکتا, وہ یونیورسٹی میں جا کے نہیں شروع ہو سکتا. یہ ایک رجحان ہے جو کہ ہمیں اسکول کی سطح سے کریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے کریکولم میں ڈیموکریسی کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے, اسکول کی سطح پہ لوگ ووٹ ڈالیں, یونینز کو بحال کیا جائے تاکہ جو یوتھ ہیں ان کا ڈیموکریسی کے بارے میں ایک ابھی جو تاثر ہے وہ یہ کہ ایک بہت ڈسٹنٹ ریالٹی ہے, ان کو اپنے قریب محسوس نہیں ہوتی, انہیں ایکسپیرینس نہیں محسوس ہوتا. تو اگر ہم ان کو پولیٹیکل آفس دے دیں گے تو اس سے بہت اچھی بات ہے. اگر ہم ان کو پولیٹیکل پروسیس کے قریب تر لے آئیں گے جو کہ ایک یونیورسٹی یا ایک کالج ایک یونین کے تھرو انہیں ایک ایکسپیرینس پرووائڈ کرتا ہے, ٹو ایکسپیرینس اپ کلوز کہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے, لوگ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا برتاؤ ہوتا ہے. یونین کاؤنسل یونینز کے الیکشنز کو بھی ہم اگر دوبارہ بحال کر سکیں تو ہم یوتھ کو ایک دوبارہ اس دھارے کے اندر لا سکتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, مگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم سوشل میڈیا کے تھرو ان کو انگیج کر لیں اور ان کو ہم امید دلا دیں کہ ہم آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل کر رہے ہیں, مگر اس امید کے بعد ہم اگر ان سے اختیار چھین لیں گے اور ہم ان کو اسپیسز پرووائڈ نہیں کریں گے
تو یہ جو امید ہے یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے ایک سویئر قسم کی نا امیدی اور ڈسپونڈنسی کی طرف جا سکتی ہے. بٹ ادروائز سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سیگمنٹس آف دا پاپولیشن کو, کہ وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں اور وہاں سے لرن بھی کر سکیں وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی. تو ہمیں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا کی اسپیس ہے اس کو ہراسمنٹ سے پاک کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کلچرل کانورسیشن کرنی ہوگی, جیسے فصیح کہہ رہے تھے. اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کمپنی سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ صرف ایک ایٹیٹیوڈنل ایشو نہیں ہے بلکہ ایک یہ پلیٹ فارم ایشو بھی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سوشل میڈیا کو اپنا دوست اور تعاون ان کے ساتھ بڑھائیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی پالیٹکس کے لیے پاکستان میں ایک مؤثر چیز ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ بلال, دس واز ویری یوزفل, ہمارے لیے بہت ہی مفید انفارمیشن تھی. تھینک یو شہیرہ فار شیئرنگ یور ایکسپیرئنس. ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ہی ایک جو ایڈوکیسی کا کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. تھینک یو سو مچ فصیح زکا صاحب, دیٹ واز ویری یوزفل انفارمیشن. آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے ہماری اس گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. جی, تو آپ نے ہماری جو ہے گفتگو یوتھ کے لو ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر, ان کی الیکٹورل پارٹیسپیشن کے اوپر, ہماری آج کی جو عوامی مکالمے کی پہلی قسط ہے اس کے اوپر ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. میں سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کیا. یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری رہے گی, اس میں ابھی بہت سے اور پہلو ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا. میں آخر میں ضرور یہ کہوں گی کہ ملک میں ڈفرینٹ جو ہے وہ کچھ پالیسی مسائل ہیں, کچھ پالیسی کے امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں, کچھ قانونی طور پہ مسائل ہیں, کچھ پولیٹیکل سسٹم کے, الیکٹورل سسٹم کے ہرڈلز ہیں. لیکن جو ینگ لوگ ہیں وہ کم از کم جو ہے اپنا جو بنیادی شہری رسپانسبلٹی ہے, ان کی سیوک رسپانسبلٹی ہے ان کی, اس کو ضرور پورا کریں. اور اگر ان کی خواہش ہو تو وہ پولیٹیکل آفس کے لیے بھی جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, وفاقی لیول پہ, صوبائی لیول پہ یا مقامی لیول پہ, نہیں تو ایٹ لیسٹ ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ضرور جائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.